تورات، انجیل اور زبور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے کی ہو۔ قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیل سے تلاوت کی ہے، جبرائیل امین نے اس کی ترتیل سے تلاوت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترتیل سے پڑھا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی جماعت جو ہے وہ اس کو ترتیل سے پڑھتی رہی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، وقد قال تعالى في كلامه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، صدق الله العظيم۔ عزیز طلبہ اکرام، معزز اساتذہ اکرام، حاضرین مجلس، تکمیل قرآن پاک کی یہ تقریب قرآن حکیم کی تکمیل کا عظیم موقع ہے، اور اس عظیم موقع کے اوپر قرآن حکیم سے متعلق چند امور پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن حکیم کے حفظ کا اہتمام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا، اور اپنے صحابہ کو بھی قرآن پاک کا حفظ کا اہتمام کرایا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت قرآن پاک کے حافظ تھی، اسی طرح صحابیات کی ایک بہت بڑی جماعت حافظ قرآن تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر بہت سی صحابیات ایسی ہیں جو پورے قرآن پاک کی حافظ تھیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی سب قرآن پاک کے مکمل حافظ تھے۔ پھر ان کے بعد جن حضرات نے قرآن پاک میں محنت کی، کاوش کی، کوشش کی، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت زید بن ثابت، حضرت سالم مولا، اور اسی طرح سے دیگر بہت سے حفاظ اور قراء موجود تھے۔ اور یہ سلسلہ قرآن پاک کی تعلیم و تعلم کا اور نقل کا یہ سلسلہ امت میں ہمیشہ ہر دور میں اس کے یاد کرنے والے، اس کے حفظ کرنے والے اتنی بڑی جماعت رہی ہے کہ جس کا قرآن پاک تواتر سے منقول ہوتا رہا۔ ہر دور میں کوئی دور تاریخ کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں قرآن پاک حفظ کرنے کا اہتمام نہ رہا ہو۔ ہر دور میں قرآن پاک حفظ کیا گیا، یاد کیا گیا، اور اس دور میں بھی کسی نے اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی جو آج کل ہمارے دور میں کی جاتی ہے کہ جی قرآن پاک کو اس طرح سے رٹانے سے کیا فائدہ، جب سمجھتے نہیں ہیں تو رٹ کر پڑھنے سے کیا فائدہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف مقدس ہے، اس کا ایک ایک کلمہ مقدس اور معظم ہے۔ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہر اعتبار سے اس کی تعظیم اور توقیر اور تسبیح ہے۔ اس کا سمجھنا اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ اگر سمجھنا ہے تو اس کے الفاظ کی تعظیم کی جائے گی اور تکریم کی جائے گی، اور اگر سمجھنا نہیں ہے تو پھر اس کے الفاظ کی تعظیم اور تکریم اور اس کی تحفیظ اور اس کو یاد کرنا اور اس کی قرأت کرنا غیر ضروری ہے۔ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے ذریعے سے کرائی ہے۔ وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس کے دنیاوی اسباب اللہ تعالیٰ نے یہ بچے بنا دیے اور ان بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ آج اگر دنیا یہ چاہے کہ دنیا سے قرآن پاک کے نسخے ختم کر دے، جیسا کہ چاہ بھی رہی ہے، تو کیا قرآن حکیم ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ قرآن پاک سینوں میں محفوظ رہے گا۔ ہر دور میں اس کے قرآن پاک کے حافظ اس طرح سے رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ قرآن پاک سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا۔
روس نے انقلاب روس کے بعد 70 سال تک قرآن پاک کے رکھنے پر، پڑھنے پر، چھاپنے پر سخت ترین سزائیں دی ہیں۔ رشیا میں بالکل قطعاً کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے پاس قرآن پاک کا کوئی نسخہ ہو، لیکن اس کے باوجود رشیا میں جو مسلمان موجود تھے ان کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا اور وہ محفوظ رہا۔ آزادی کے اگلے ہی چند دنوں میں جب یہ سوال اٹھا کہ رمضان میں قرآن پاک کون سنائے گا، تو ہر مسجد میں سینکڑوں حافظ موجود تھے۔ بوڑھے جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو چکی تھی وہ موجود تھے جنہوں نے بچپن میں حفظ کیا تھا۔ انہی میں سے ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس پابندی کے دور میں کیسے حفظ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والدین ہمیں ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر کسی ایک مقام پر چھوڑ جاتے تھے، وہاں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ مقام کون سا تھا، ہم اس مقام پر پہنچتے تھے اور وہاں استاد ہمیں زبانی حفظ کراتے تھے۔ نہ استاد کے پاس کوئی نسخہ ہے، نہ شاگرد کے پاس کوئی نسخہ ہے، زبانی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور زبانی قرآن پاک حفظ کیا جا رہا ہے۔ جیسے نابینا حفظ کرتا ہے، اسی طرح سے یہ بینا سب نابینا کی طرح حفظ کر رہے تھے اور ان کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ تھا، اور 70 سال تک یہ اسی طرح سے سینہ بسینہ قرآن پاک منتقل ہوتا رہا۔ 70 سال کے آزادی کے بعد پھر قرآن پاک ہوا۔ آج دنیا اس بات پر حیران ہے کہ وہ ملک جو 70 سال تک قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سے محروم رہا ہے، آج دنیا کے مسابقوں میں ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، ان ملکوں کے بچے اتنا شاندار قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ وہ عالمی مسابقوں میں اول دوم سوم آتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت تو اس مشکل دور میں بھی کی ہے۔ یہ آسان دور جو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس تو الحمدللہ وسائل موجود ہیں، قرآن پاک مطبوعہ موجود ہیں، اسی طرح سے ہمارے پاس ریکارڈڈ قرآن پاک موجود ہیں، ہمارے پاس نیٹ پر قرآن پاک موجود ہے۔ قرآن پاک کو نہیں مٹایا جا سکتا، قرآن پاک کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایک میٹنگ تھی، وائس چانسلر نے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا ضرورت ہے قرآن پاک کو حفظ کرنے کی، اب تو قرآن پاک ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے پاس قرآن پاک محفوظ موجود ہے، چھپا ہوا بھی موجود ہے اور ریکارڈڈ بھی موجود ہے، تو اب کیا ضرورت ہے حفظ کرنے کی؟ تو میں نے کہا کہ آپ ہی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ریکارڈڈ محفوظ ہے یہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے، یہ جو ریکارڈڈ موجود ہے یہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے، یہ جو کمپیوٹر کے اندر موجود ہے یہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے یہ طباعت جو اس وقت ہمارے پاس چھپی ہوئی ہے یہ ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ سینوں کے اندر محفوظ کرنا ضروری ہے، اس کو محفوظ رکھا جائے تاکہ قیامت تک کوئی باہر کی چیز اس کو متاثر نہ کر سکے، چاہے یہ ڈیلیٹ کر دیں، چاہے یہ اس کو مٹا دیں، چاہے اس کے سارے ضبط کر لیں، ہمارے پاس قرآن پاک محفوظ موجود ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اب یہاں آپ نے ابھی یہ بات سنی کہ مدرسے سے حفظ کرنے کے بعد اس کا اہتمام رہنا چاہیے کہ اس کو بار بار تلاوت کیا جائے، اور یہ ایسی تلاوت ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر بچہ جو قرآن پاک کا حافظ ہے جب وہ تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے، وہ اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے، جس دوست کے ساتھ اس نے 3 سال گزارے ہیں، اس دوست کے ساتھ، ان اوراق کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ اس نے 3 سال گزارے ہیں۔ اب جب وہ ان سے روز ملاقات کرتا ہے، روز تلاوت کرتا ہے، تو ایک نیا سرور حاصل ہوتا ہے۔ امام شاطبی نے فرمایا تھا کہ خیر جلیس لا یمل حدیثہ، خیر جلیس لا یمل حدیثہ، یہ بہترین دوست ہیں کہ اس کی بات افسردہ نہیں کرتی۔ خیر جلیس لا یمل حدیثہ تردادہ یزداد فیہ تجملا، جتنا اس کا ورد بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا جمال اور خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے۔ آپ جتنا جتنا اس کو پڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی اس کے اندر جمال اور خوبصورتی بڑھتی جاتی ہے۔ لہذا اس بات کا اہتمام رہنا چاہیے کہ جو لوگ قرآن پاک حفظ کر کے جا رہے ہیں وہ لازمی یہ بات اپنے ذمہ فرض کر لیں کہ انہیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ کم سے کم درجے میں تو یہ ہے کہ وہ 1 سپارہ یا 2 سپارے کا معمول بنا لیں،
اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک اصول ہے فمی بشوقن، فمی بشوقن، یہ قرآن پاک کو 7 جگہ تقسیم کیا گیا ہے۔ فا سورہ فاتحہ کا نام ہے، فمی کی فا جو ہے اس سے فاتحہ مراد ہے، اور میم سے مائدہ مراد ہے، تو گویا فاتحہ سے مائدہ تک ایک منزل ہو گئی، مائدہ سے یونس تک ایک منزل ہو گئی۔ فمی یا جو ہے وہ یونس پر مشتمل ہے، تو فمی بشوق۔ اب یونس سے آگے سورہ بنی اسرائیل تک، تو پہلی منزل ہوئی فاتحہ سے مائدہ تک، دوسری منزل ہوئی مائدہ سے یونس تک، اور تیسری منزل ہوئی یونس سے بنی اسرائیل تک، اور پھر بنی اسرائیل سے شعراء تک۔ فمی بشوق، شین جو ہے وہ شعراء کا ہے، اور اس کے بعد پھر واو ہے اور وہ والصافات کا ہے، فمی بشوق، اور اس کے بعد قاف جو ہے وہ سورہ قاف کا ہے، تو قاف سے آخر تک آخری منزل ہے۔ تو اگر ایک منزل روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ فمی بشوق 7 دن میں پورا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ معمول اگر آپ بنا لیں گے تو قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ منزل کا تکرار۔ اگر روز اس کا اہتمام کر لیں اور دیکھ کے پڑھنے کا اہتمام کریں، شروع میں دیکھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں، ایک منزل دیکھ کر پڑھیں، پھر دوسری منزل دیکھ کر پڑھیں۔ ہمارے اکابرین اور اسلاف ہمیشہ اس بات کا معمول بنائے رکھتے تھے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد عام طور پر ہم نے علماء کی تاریخ میں پڑھا ہے کہ وہ صبح نماز فجر کے بعد واک کرنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ جب تلاوت کے لیے واک کے لیے نکلتے، ٹہلنے کے لیے نکلتے، تو آدھی منزل پڑھتے، اور آدھے راستے جب آدھی منزل مکمل ہو جاتی تو وہاں سے واپس آ جاتے، باقی آدھی منزل واپسی میں پڑھتے۔ تو روزانہ ایک منزل کی تلاوت کا معمول تھا۔ یہ اکثر لوگوں کا یہ معمول رہا ہے۔ جن گھروں میں آج بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اہتمام ہے وہ گھر بیماریوں سے بھی محفوظ ہیں، آفات سے بھی محفوظ ہیں، اور ہر قسم کے خطرات سے بھی محفوظ ہیں۔ گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، جو بچے حفظ کر کے جا رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ روزانہ بآواز بلند گھر میں تلاوت کریں، بآواز بلند گھر میں تلاوت کریں، جتنی بھی کر سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 5 سپارے 4 سپارے کی جائے، 2 سپارے کر لیں، 1 سپارہ کر لیں، لیکن بآواز بلند کریں تاکہ گھر کے در و دیوار میں قرآن پاک کی آیات رس بس جائیں۔ اور یہ قرآن پاک کی اس تلاوت سے آپ کا گھر بھی ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کے آفات اور بلیات سے محفوظ رہے گا۔ نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی عامل کی ضرورت ہوگی، آپ خود عامل ہیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ سے بڑا عامل اور کوئی نہیں۔ قرآن سے بہترین عمل اور کوئی عمل نہیں ہے۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے، خود بھی اپنے اوپر بھی اس کو دم کریں، اپنے گھر والوں کے اوپر بھی اس کو دم کریں، اور گھر کے اندر بھی پانی کے اوپر دم کر کے پانی میں گھروں کے اندر چھڑکیے۔ انشاءاللہ گھروں کے اندر خیر اور برکت آپ کو نظر آئے گی۔ آپ اپنے روزمرہ کے معمولات میں دیکھیں گے چند ہی دنوں کے اندر گھروں میں خیر و برکت نظر آنے لگے گی۔ اس کا معمول اور اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو، کوششوں کو منظور اور مقبول فرمائے، اور آپ کے حفظ میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو بہترین قرآن پاک کا قاری اور حافظ بنائے، عالم بنائے۔ قرآن پاک آپ نے پڑھ لیا، اب آپ دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے انگلش میڈیم میں پڑھیے، چاہے اردو میڈیم میں پڑھیے، چاہے فارسی میڈیم میں پڑھیے، لیکن قرآن پاک سے اپنا تعلق اور جوڑ مضبوط رکھیے۔ قرآن پاک کو ہرگز نہ چھوڑیے۔ قرآن پاک کا ورد ہمیشہ اپنے معمولات میں رکھیے۔ جتنا آپ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اور قرآن پاک کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اس کو نفلوں میں پڑھا جائے، نفلوں میں پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو اگر نفلوں میں پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے گا تو زیادہ محفوظ رہتا ہے۔ 1 سپارہ نفلوں میں پڑھنے کا اہتمام کر لے
تو اس طرح سے آپ دن بھر کے معمولات میں سے کچھ وقت نکال سکتے ہیں۔ ایک سپارہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ کتنی دیر لگی؟ 20 سے 25 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ تو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ دن بھر میں سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فجر کے بعد بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، عشاء کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، مغرب عشاء کے درمیان بھی کیا جا سکتا ہے۔ سارے دنیا کے معمولات کرتے رہیے، لیکن قرآن کی تلاوت کو ہرگز نہ چھوڑیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سارا کام آسان ہوگا۔ جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں ماہرین جو قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد ترقی کر کے گئے ہیں، ان کی تعلیم میں بھی، ان کے پڑھنے میں بھی، ان کے کام کرنے میں بھی اللہ نے خیر و برکت عطا فرمائی اور ان کو ترقیاں عطا فرمائی، مشکلات بھی آسان کی۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ یہ آپ تسلسل اپنا قائم رکھیے، اپنا پڑھنا محفوظ رکھیے۔ والدین سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ آج کی اس تکمیل کو تکمیل نہ سمجھیں۔ یہ آج قرآن پاک کی تکمیل کی ایک تقریب ضرور ہے، لیکن در حقیقت یہ پہلی منزل ہے اور آگے ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ اب اس کو محفوظ رکھنا اس سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے۔ ایک سبق کا یاد کرنا تھا اور دہرانا تھا اور منزل سنانا تھا، اب جو دور آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ اہتمام کا دور ہے کہ آپ پورے قرآن پاک کو اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پھر اس کی تجوید کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، عمدہ سے عمدہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ مسابقہ ہوگا تو آپ مسابقے میں شرکت کریں اور مسابقے میں پوزیشن حاصل کریں۔ انشاءاللہ ادارہ یہاں بھی آپ کی سرپرستی کرے گا اور جہاں بھی آپ دنیا میں جائیں گے قرآن پاک کی وجہ سے آپ کو ایک عظیم اعزاز حاصل ہوگا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لوگ آج دنیا کے سفر کے لیے سینکڑوں جتن کرتے ہیں۔ جاپان جانا ہے تو 10 لاکھ روپے ویزا کے اوپر خرچ ہوں گے، کینیڈا جانا ہے تو 20 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ اور قرآن کی برکت سے میں ساری دنیا میں پھرتا ہوں، ساری دنیا میں پھرتا ہوں۔ جاپان میں بھی 3 مرتبہ جا چکا ہوں، 5 مرتبہ میرا ویزا لگا ہے، 2 مرتبہ میں نہیں گیا۔ کینیڈا کا میرا ویزا پکا لگا ہوا ہے، اور عربی ممالک میں میرے لیے جانے کا سلسلہ مسلسل موجود ہے۔ ہر سال میں 2-3 دفعہ جاتا ہوں، کبھی ترکی جا رہا ہوں، کبھی اب ساؤتھ افریقہ جا رہا ہوں۔ یہ سلسلہ قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے تو ساری دنیا کا سفر آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں اور پڑھانے میں اور آپ کے دیگر علوم میں اس کی برکت آپ کو نظر آئے گی۔ ہر چیز آپ کو آسان نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کے آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گے۔ قرآن پاک کا ورد کیجئے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، ہے کوئی اس کا ذکر کرنے والا؟ تو الحمدللہ آپ اس کو لبیک کہیے کہ ہاں میں اس کا پڑھنے والا ہوں، میں اس کو یاد کرنے والا ہوں، میں اس کا سنانے والا ہوں۔ اس کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔